دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو اختلاف کی بنیاد۔ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں تو انسان کی عقل اور اس کی رائے، جیسے میں نے ابھی چھوٹی موٹی مثالیں دی کہ ایک انسان یہ کھانا چاہ رہا ہے، ایک انسان اس طریقے پر کھانا چاہ رہا ہے، اور شریعت دونوں کی اجازت دیتی ہے تو وہ اپنی رائے کے اوپر عمل کرے، وہ اپنی رائے کے اوپر عمل کرے۔ ایک انسان یہ چاہے کہ میں زبردستی اس کو اپنی رائے سے باز رکھوں اور یہ میری رائے کے اوپر عمل کرے، یہ اعتدال سے ہٹنے والی بات، یہ چلنے والی بات۔ تو اس لیے ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ۔ وہ بات جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر صرف یہی رکھا ہوا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تسبیحات پڑھو، فلاں تسبیح پڑھ لو، فلاں عمل کر لو، اور سماجی جو کام ہے، سماجی جو خدمات ہیں، گھریلو زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، پھر بھی قرآن کریم پر ہم نے اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے بہتان لگا دیا ہے کہ گویا کہ قرآن کریم میں سلسلے کی رہنمائیاں ہیں۔ قرآن کیا کیا بتاتا ہے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری جو پاور ہے، تمہاری جو قوت ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت برقرار نہیں رہے گی، ناکام ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ اگر گھریلو سطح کے اوپر تم اختلاف میں گرو گے، اگر گلی کی سطح پر، علاقے کی سطح پر تم آپس میں اختلاف کرو گے اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری ہمت، اپنی ساری طاقت دوسرے کو زیر کرنے میں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے اندر استعمال کرو گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر باہر والوں سے جب مقابلے کا وقت آئے گا تو تمہارے پاس نہ مال کی طاقت ہوگی، نہ جسمانی طاقت ہوگی، نہ دماغی طاقت ہوگی، نہ دلی قوت ہوگی، پھر تم باہر والوں کا کیسے مقابلہ کرو؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپس میں گھریلو سطح پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر مت الجھا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف مت کیا کرو۔ اور قرآن اتنی حقیقت پسندانہ بات کرتا ہے، ہم غور نہیں کرتے قرآن کریم پر۔ آگے فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گھریلو سطح پر گھر میں 5-7 افراد رہتے ہوں اور ان میں اختلاف نہ ہو، ضرور ہوگا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا نہیں ہوگا اختلاف، کیونکہ فطری بات کے خلاف اختلاف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، جب وہ اختلافی باتیں ہوں گی ان پر صبر کر لینا۔ جب صبر کر لو گے تو اس صبر کی برکت سے وہ اختلاف ساری زندگی ختم تو نہیں ہوں گے، لیکن نہ کے برابر ہوتے، کم ہوتے ہوتے نہ کے برابر تک پہنچ جائیں گے، اور تمہاری توانائیاں، تمہاری دلی قوت، تمہاری صحت، تمہاری جسمانی قوت، تمہاری دماغی صلاحیتیں سب ساری کی ساری محفوظ رہیں گی۔ اور ان ساری صلاحیتوں کو، طاقتوں کو، قوتوں کو تم اپنی مالی ترقی میں، اپنی جسمانی ترقی میں، اپنی عزت کے بڑھانے میں، دین کی سربلندی کے اندر خرچ کر سکتے ہو۔ اور اگر تم آپسی اختلافات میں الجھو گے تو باہر کے حالات سے تو ان کا مقابلہ کرنے اور ان سے نکلنے کے بارے میں تو تم سوچ ہی نہیں سکو گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو انسان گھریلو سطح پر مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کاروبار بگڑ رہا ہوتا ہے، نیچے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ گھریلو مسائل کی وجہ سے اپنے باہر کے مسائل کے اوپر توجہ ہی نہیں کر پاتا، وہ اس کے اندر الجھ کر کے رہ جاتا ہے۔